بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء السلام علیکم. ہمارا مڈ ٹرم ایگزام ہو چکا ہے اور اب ہم ویک نمبر 9 کے کورس کی بات کر رہے ہیں. تو چلے جی بسم اللہ کرتے ہیں. میں عبید اللہ ہوں اور ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی ان بزنس یہ سبجیکٹ ہم مل کر پڑھ رہے ہیں. آپ کے یونٹ نمبر 9 میں ہم آج پہلی جو ویڈیو جو پریزنٹیشن میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے ان انٹروڈکشن ٹو مائکروسافٹ ایکسل. ہم اس سے پہلے ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کافی حد تک پڑھ چکے ہیں, مائکروسافٹ ورڈ کافی حد تک پڑھ چکے ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک سافٹ ویئر اتنی بڑی ڈیٹیل ہے کہ ان کے لیے ہر ایک کے لیے الگ الگ سیمسٹر چاہیے. لیکن بہرحال میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی حد تک اس چھوٹے سے کورس میں آپ کو اوورآل ایم ایس آفس کا اور اس کے علاوہ کچھ ضروری سافٹ ویئرس کا پتہ چل جائے. تو آج ہم اپنی انٹروڈکشن شروع کر رہے ہیں مائکروسافٹ ایکسل کے لیے. اتنا میں بتاتا جاؤں کہ اگر آپ آج چیک کریں گے اپنے اس میں گوگل کلاس روم پہ, تو یونٹ 9 میں یہ 2 فائلز آپ کے لیے اپلوڈ ہو چکی ہیں. یہ پریزنٹیشن ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایکسل کی پریکٹس کے لیے آپ کے لیے ایک فائل بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے. باقی آپ اپنے فائلز بھی بنا سکتے ہیں. چلے یہ پریزنٹیشن لوڈ کرتے ہیں. اچھا جی, این انٹروڈکشن ٹو مائکروسافٹ ایکسل. اچھا, اب کی دفعہ میں نے یہ کیا کہ انٹرنیٹ سے آپ کو پتہ ہے کافی انفارمیشن میں انٹرنیٹ سے لیتا رہتا ہوں, آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں. اب کی دفعہ میں نے یہ کیا کہ انٹرنیٹ سے جس سورس سے میں انفارمیشن لے رہا ہوں اس کا یہ دیکھیں, اگر آپ غور کریں یہاں یہ آپ کو لیے اپلوڈڈ بھی ہے. اگر آپ وہ پریزنٹیشن لوڈ کر کے یہاں جسٹ ہاور اور دس ورڈ ہیئر, جب آپ اس ماؤس اس کے قریب لے کر آئیں گے, اس کے اوپر لے کر آئیں گے, تو آپ کو یہ ایک میسیج آ رہا ہے. بیسیکلی اس کا انٹرنیٹ ایڈریس بتایا جا رہا ہے, trumpexcel.com/learn excel اور / یہ جگہ ہے. اور اگر آپ کنٹرول پکڑ کر اس کو کلک کریں گے تو یہ خود ہی انٹرنیٹ پہ یہ جگہ اوپن ہو جائے گی. دیکھتا ہوں اگر مجھے یہاں نیٹ اویلیبل ہو تو چلے میں ٹرائی کر لیتا ہوں. دیکھتا ہوں اگر یہ لوڈ ہو گیا تو اچھا ہے. آپ کو تھوڑا سا میں ادھر ہی بتا دیتا ہوں. دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے. نہ ہوا اویلیبل تو انشاءاللہ ہوپ فلی آپ کو خود ہی اپنے طور پہ آپ کر لیں گے اس کو. لیکن اگر یہ ادھر ہو گیا تو اچھا ہے. دیکھتا ہوں یہ کرتا کیا ہے, کس مسئلے میں پھنس گیا ہے کہ نہیں کر گیا ہے. 1 منٹ ابھی پتہ چل جاتا ہے. ہاں, یہ trumpexcel.com/learn excel اور لگتا ہے کہ اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پتہ نہیں انٹرنیٹ ہے میرے پاس کہ نہیں ہے. ہاں کچھ تو ہے. دیکھتا ہوں کہ یہ اس کو لوڈ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو چلیں جب تک وہ لوڈ کرے. تو یہ میں نے اب کی دفعہ یہ کوشش کی ہے کہ تھوڑا سا آپ کو جو میں پریزنٹیشن دوں تو اس میں وہ آپ کے لیے وہ ضروری ایڈریسز بھی رکھوں. اچھا یہ اس کو نہیں کر سکا, چلے ایک ٹرائی اور کر لیتے ہیں. اور کمانڈ ریڈو اٹ. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال پروسیس یہی ہے. اچھا ہے آپ نے پروسیس دیکھ لیا. اچھا جی, انٹروڈکشن ٹو مائکروسافٹ ایکسل. ایکسل کیا چیز ہے؟ اگر میں اس سلائڈ پہ کلک کروں, اس پر آنے سے پہلے ذرا ادھر کلک کر رہا ہوں, تو واٹ از مائکروسافٹ ایکسل؟ ایکسل از اے اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر. اب اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر کیا چیز ہے؟ ٹوڈے اسپریڈ شیٹس آر سائنونیمس ود سافٹ ویئر اپلیکیشن. یہ اب بہت عام ہو گئی ہے. اسپریڈ شیٹ کا نام بولیں گے تو لوگ سمجھیں گے ایکسل کا بول رہے ہیں یا لوٹس 1 2 3 کی بات کر رہے ہیں, یا مطلب اس طرح کی کسی سافٹ ویئر کی بات کر رہے ہیں.
سب سے زیادہ مشہور ایکسل ہے، مائکروسافٹ ایکسل ہے. But even in good old days, before the advent of computers, spreadsheet were in use for hundreds of years. یہ اب ذہن میں بات رکھیں کہ یہ کیا چیز ہے آخر یہ اسپریڈ شیٹ. ادھر دیکھیں یہ اسپریڈ شیٹ ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ رجسٹر، یہی اسپریڈ شیٹ ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ کے پاس اس طرح کے رجسٹر کی بکس ہوتی تھی، ابھی بھی کسی اکاؤنٹنٹ کو دکھا دے وہ آپ کو فوراً بتا دے گا، ٹھیک ہے نا. اس طرح کی بکس ہوتی تھی، بائنڈنگ بکس، ٹھیک ہے. تو اسپریڈ شیٹ بیسیکلی شیٹس ہیں، ٹھیک ہے. بلکہ ایک بات میں نے سنی ہے اور میں نے ذرا دیکھا کہ اس کا سورس مجھے مل جائے تو اچھا ہے، لیکن بہرحال برٹن میں، برطانیہ میں جب نیشنل بجٹ بنتا تھا تو وہ چونکہ پورے ملک کے تمام اداروں کے، تمام ڈپارٹمنٹس کے، ان کے لمبا چوڑا انفارمیشن ہوتی تھی. اوور آل بجٹ کتنا ہے، کس کو کتنا دے دیا، کس مد میں کتنا دے دیا، وہ لمبی ڈیٹیل ہوتی تھی. تو وہ اس کو ایک لٹھے پہ بناتے تھے، کپڑے پر، اور وہ بہت بڑا کپڑا ہوتا تھا، اور اس پہ بنا کے اور پھر وہ کپڑے کو سنبھال لیتے تھے فولڈ کر کے. اور جب اس کو دیکھنا ہوتا تھا تو اس کو نکال کر، الماری سے نکال کر اس کو پھیلاتے تھے. تو اس سے نام بن گیا اسپریڈ شیٹ. وہ شیٹ ہوتی تھی جس کو پھیلایا جاتا تھا. بہرحال لیکن اس کا میں نیٹ پہ انفارمیشن سرچ کرتا رہا، میرے ایک ٹیچر نے مجھے بتایا تھا، لیکن اب میں سرچ کرتا رہا، مجھے ایگزیکٹلی اس کی یہ انفارمیشن نہ ملی. جو مجھے ملی ہے، ان دا ہسٹوریکل کنٹیکسٹ اے اسپریڈ شیٹ از اے لیجر بک ود مینی اسپریڈیبل شیٹس. ٹھیک ہے، آپ کو یہ ایک شیٹ لگ رہی ہے، اس طرح کے اور بہت ساری اسپریڈیبل شیٹس ہوتی ہیں اس میں. ٹھیک ہے، آپ اوور سائز پیپر، اکثر وہ بڑے سائز کے پیپرز ہوتے ہیں، روز اور کالمز ہوتے ہیں، ڈیوائڈیڈ انٹو دیس پیپر فار مینول انٹریز، رائٹنگ ڈیٹا یوزنگ پین اور پینسل. A typical ledger book like this look like this. ٹھیک ہے. It lets us spread the information such as cost data, income data, taxes, overheads, factory overhead یا جو بھی ہے. ان انفارمیشن کو یہ ہمیں اسپریڈ کر کے اور الگ الگ کر کے یہ بتا رہا ہوتا ہے کون سے ایریا میں کتنا خرچ آیا آن اے سنگل شیٹ آف پیپر فار us to examine when making a decision. تو یہ ڈیسیجن میکنگ پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے. اکاؤنٹنٹ were the predominant users of these manual spreadsheet. اور یاد رکھیں، جب اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر ایجاد ہوئے تو کمپیوٹر کی سیل ڈبل ہو گئی تھی، کیونکہ پہلی دفعہ پتہ چلا کہ یار یہ والا کام کر سکتا ہے، یہ ہمارے فائنانس آفس میں کام آ سکتا ہے، اور یہ تباہی پھیل گئی تھی. ٹھیک ہے نا. تو بزنس میں اگر بزنس میں کمپیوٹر آیا ہے تو وہ اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئرس کی وجہ سے آیا ہے، بہت بڑی مقدار میں استعمال ہونا شروع ہو گیا بزنس میں جب یہ آیا ہے. اور گھروں میں جب یہ آیا ہے تو یہ موویز میں، یہ گیمز میں، اور یہ میوزک کی وجہ سے آیا ہے. کمپیوٹر بہت بڑی مقدار میں آیا ہے. تو بہرحال یہ ہمارا بڑا اہم سافٹ ویئر ہے مائکروسافٹ ایکسل، اور یہ پریزنٹیشن اس کے حوالے سے ہے. یہ میں نے کہا کہ تھوڑی بہت ہسٹری ہے، بہت ہی ہلکی مقدار میں کور کر کے پھر ہم ایکسل کی بیسکس پہ آ جائیں گے. ایکسل بیسکس اگین یہاں میں نے آپ کو اس کا لنک دیا ہوا ہے. اگر آپ اس کو کنٹرول پلس کلک کریں گے تو شاید آپ کو یہ، ابھی مجھے نیٹ اویلیبل اس طرح نہیں ہے تو میں آپ کو دکھا نہیں پا رہا، لیکن یہ آپ کو اویلیبل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ اس کو کنٹرول پلس کلک کریں گے تو یہ آپ کے لیے اویلیبل ہو جائے گا. اچھا جی، ایکسل کے بیسکس میں کیا چیزیں ہیں، کچھ باتیں آپ سے ڈسکس کرنی ہے آج. بیسیکلی میں نے ایکسل کی بیسکس کچھ ڈسکس کرنی ہے. اچھا، یہاں پر بھی میں نے یہ کیا ہے کہ یوٹیوب کے ویڈیوز کے جو ان پوائنٹس کو ڈسکس کرنے کے لیے جو یوٹیوب کی ویڈیو ہے وہ بھی میں نے آپ کے لیے لکھے ہوئے ہیں. تو اگر آپ ڈائریکٹ اس کو کنٹرول پلس کلک کریں گے تو آپ یوٹیوب ویڈیو میں جا کے اس کو فل ڈیٹیل میں سن سکیں گے. اصل میں اتنی زیادہ ڈیٹیل مجھے ایک کلاس میں دینا آلموسٹ امپاسبل لگ رہا. ٹھیک ہے، لہٰذا میں نے ساتھ ساتھ ان یوٹیوب کی ویڈیوز میں بھی آپ کو ریفر کر دیا ہے کہ آپ ادھر جا کے مزید انفارمیشن بھی اگر آپ چاہیں تو آپ لے سکیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ویڈیوز میں آپ اس پر کنٹرول پلس کلک کریں گے تو آپ ادھر جا سکیں گے.
کنٹرول پلس کلک. چلے اس کو دوبارہ کر لیتے ہیں اگر کچھ فائدہ ہو گیا تو. ٹھیک ہے, ہو گیا تو ہو گیا, نہیں ہوا تو نہیں ہوا. اچھا جی, تو لیکن بہرحال یہی طریقہ کار ہے. یہ کیا ہے, یس چلتے جاؤ. ویسے یہ تنگ بہت کر رہا ہے. اگر آپ کو اس میں مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ اس میں یہ لنک کاپی پیسٹ کر کے بھی تھوڑا بہت کوشش کر سکتے ہیں. ابھی پھر وہ یوٹیوب پہ جانے کی کوشش تو کر رہا ہے لیکن پتہ نہیں جا پائے گا کہ نہیں. چلیں تھوڑی دیر بعد اگر یوٹیوب پہ چلا گیا تو آواز آ جائے گی. اوکے, تو یہ میں نے آپ کے لیے یہ انفارمیشن بھی رکھی ہوئی ہے, اور چونکہ میں نے آپ کو یہ پریزنٹیشن آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے تو یہ لنک سارے آپ کے پاس اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ لنکس بھی آپ کے پاس اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی. ایک اور کام بھی, آپ یہ لنک اٹھا بھی سکتے ہیں. کس طرح, آپ رائٹ کلک کر کے اس پہ ذرا دیکھیں, اس پہ آپ رائٹ کلک کر لیں اور اوپن لنک یا کاپی لنک. ٹھیک ہے, اور کمپیوٹر میں جائیں اور یہاں پر آپ کنٹرول وی کر لیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ آپ کے پاس, اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں اور اس کو غور سے دیکھیں, ایگزیکٹلی وہی لنک اوپن ہو گیا. ٹھیک ہے نا, تو آپ اس کو کاپی لنک کر کے بھی کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب باقی مجھے لگ رہا ہے کہ آگے جا کے کچھ پھنس ہی گیا ہے. چلو ٹھیک ہے جی, آئیڈیا میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ لنک اس سے اٹھانا بھی کس طرح ہے, یہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا. اب سب سے پہلے آپ سے ایکسل انوائرمنٹ میں بات کرتے ہیں. ایکسل میں نیویگیشن کس طرح کرتے ہیں, ریبن اور ٹیپس کیا چیز ہے, کوئک ایکسل ٹول بار, ویسے اس کا تو ورڈ میں بھی ذکر کیا تھا. ڈائلاگ باکسز اینڈ ٹاسکس پین کیا چیزیں ہیں, کسٹمائزنگ ریبنز اینڈ کوئک ایکسیس ٹول بارز, ان کو کسٹمائز کس طرح کرتے ہیں. ایکٹیو سیلز کیا سے ہوتے ہیں اور آل شارٹ کٹ کیا ہوتے ہیں. ابھی سب سے پہلے آپ سے یہ ڈسکس کرنا ہے. چلیں اس کے لیے ایکسل کو کوئی ایک فائل لوڈ کر لیتے ہیں. ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کوئی پرانی ایکسل فائل ہے آپ کے پاس, تو اس پر بس جب ڈبل کلک کر لیں. ٹھیک ہے, یہ ایک پرانی فائل اوپن ہو گئی. یہ نہیں, آپ کے پاس پرانی فائل نہیں ہے تو آپ, اور ایکسل انسٹال ہے آپ کے کمپیوٹر پہ, تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ادھر آئیں اور ادھر یہ اس میں ای میں ایکسل موجود ہے, آپ اس پہ کلک کر دیں. ایک اور صورت یہ ہے کہ آپ ادھر لکھیں ایکسل, EXC, اور یہ آگے جی, چلے جی اس پہ کلک کر لیں. بہت عام سافٹ ویئر استعمال ہوتا ہے, میرے خیال میں یہ اسٹوڈنٹ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا. اور اس کے کوئی بلینک ورک بک اوپن کر دیں. ٹھیک ہے جی, یہ کر دینے کے بعد جی یہ آپ کا پہلا ایکسل انوائرمنٹ, یہ ایکسل انوائرمنٹ آپ کا آ گیا. ٹھیک ہے نا جی, یہ ونڈو اوپن ہو گئی. یہ وہ ونڈو ہے جو اس کے تھرو آپ ایکسل کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. رائٹ ناؤ اس کا نام کیا اس نے رکھ دیا ہے بائی ڈیفالٹ, یا کوئی اس طرح کا نام رکھ دے گا, بک 1 بک 2. جب آپ اس کا اپنا کوئی نام رکھیں گے تو وہ نام یہاں آ جائے گا. ایک بات, اس کے ساتھ اگر آپ ادھر آئیں گے تو یہاں پر آپ یہاں سے اس ونڈو کو کلوز کر سکتے ہیں. یہاں سے اس کو ریسٹور ڈاؤن اس طرح ذرا چھوٹا کر سکتے ہیں, دوبارہ میکسیمائز کر سکتے ہیں. یہ چیزیں اب آپ کو معلوم ہے. یہاں سے مینیمائز کر سکتے ہیں, یہاں سے دوبارہ ریسٹور کر سکتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں. یہ ایک ہے کہ آپ ریبن کو کس طرح ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں. یہ ریبن جو ہم نے ورڈ میں بھی سیکھا تھا, یہ ریبن آپ کیسے ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں. جیسے ریبن پہ آپ آٹو ہائڈ کرنا چاہتے ہیں, تو آٹو ہائڈ پہ یہ دیکھ لیں جی, کچھ سمجھ آئی, وہ ریبن غائب ہو سکتا ہے. اور اگر آپ ایسے کریں تو آٹو ہائڈ کو آپ یہ کر کے شو ٹیبس شو ریبن ان کمانڈ. ایک صورت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک منٹ. اچھا جی, ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ صرف یہ ٹیبس, یہ جو اوپر ٹیبس ہیں ان کو دکھانا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں یہ, ٹھیک ہے, ایسے بھی ہو سکتا ہے. اور جب آپ اس کو کلک کریں گے, جیسے آپ ہوم کو کلک کرتے ہیں تو ڈیٹیل نظر آ جائے گی, اور واپس ادھر کلک کریں گے تو غائب ہو جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے,
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کو دیکھنا چاہیں، بس ٹھیک ہے، اس طرح ہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس کافی آپشن اویلیبل ہیں. اسی طرح اگر آپ ادھر لیفٹ پر آئیں تو آپ کے پاس یہ وہ ایریا ہے جو کوئک ایکسیس ٹول بار ہے، اور رائٹ نو یہاں پر سیو کا آپشن موجود ہے. اس کے علاوہ کچھ انڈو اور ری ڈو وغیرہ کے قسم کے کچھ آپشن موجود ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں، اس میں مزید چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. یہ ہم نے ورڈ میں بھی پڑھا تھا. اس کے علاوہ ایکسل کے یہ جو دوسرے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، اگر اس پہلے یہاں سے ہم نیچے آئیں تو ہمارے پاس یہ مختلف ٹیبز ہیں. جیسے اگر ہم فائل ٹیب میں جائیں تو ہم بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. نئے فائل کھولنی ہے اور سیو کرنی ہے، پرنٹ کرنی ہے تو آپ، اور اگر آپ یہاں پر کریں تو واپس آپ اس میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس انوائرمنٹ میں. آپ ہوم ریبن ہے آپ کے پاس انسرٹ ریبن ہے، یہ کلک کر سکتے ہیں. پیج لے آؤٹ ہے، ٹھیک ہے نا، فارمولا ہے، اور دنیا جہاں کے اور بھی ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی، تو یہ آپ کے پاس مختلف یہ آپ کے پاس وہ مختلف ریبن ہیں، اس میں مختلف کمانڈز ہیں. جیسے ہوم پر آپ کو یہ ورٹیکل ڈویژن سی نظر آ رہی ہے، یہ مختلف ایریاز کے کمانڈز ہیں. بالفرض اس میں کچھ کمانڈز ہیں جو انہوں نے ہوم ریبن پہ رکھے ہیں، وہ کلپ بورڈ سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ کلپ بورڈ. پھر اس کا نام ہے فونٹ، اور یہ فونٹ سے ریلیٹڈ کچھ کمانڈز ہیں. پھر الائنمنٹ ہے، اور الائنمنٹس کے ریلیٹڈ کچھ کمانڈز ہیں، ٹھیک ہے نا. ڈیٹا کی الائنمنٹ اور اس سے ریلیٹڈ، بالفرض الائنمنٹ یہ ہے کہ جسٹیفائی لیفٹ الائنمنٹ کرنا ہے، سینٹرل الائنمنٹ کرنی ہے، رائٹ الائنمنٹ کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس کی بات ہے. ٹیکسٹ کو ریپ کر کے رکھنا ہے، کیا اس طرح کی باتیں. اسی طرح کچھ نمبر فارمیٹنگ ہے، کچھ اور مختلف سٹائلز ہیں جس کو انشاءاللہ تھوڑا بہت ہم کور کریں گے. آپ نے روز انسرٹ کرنی ہے، کچھ ڈیلیشن شیلیشن کالم انسرٹ کرنے ہیں، کچھ ابتدائی آٹو سم وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو ادھر اویلیبل ہیں. بالفرض یہ فونٹ کا بہت تھوڑا پورشن اویلیبل ہے، فل دیکھنا ہے تو آپ یہاں کلک کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں یہاں کلک کرنے کے بعد آپ کو فارمیٹ سیل کا فل ڈیٹیل، ٹھیک ہے، جس میں فونٹ کی بھی ہے اور الائنمنٹ کی بھی کافی انفارمیشن ہے. فونٹ کی انفارمیشن یہاں پر ہے، الائنمنٹ کی یہاں پر ہے، نمبر فارمیٹنگ کی یہ کہانی، یہ نمبر والی بھی ہیں. تو اس ایک ونڈو میں یہ ایک الگ سی چھوٹی سی ونڈو اوپن ہو جاتی ہے. ونڈو، یا اس کو ایک اور لفظ ہم کہیں گے، اور وہ ہے ڈائلاگ باکس. ایک ڈائلاگ باکس اوپن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ڈائلاگ باکس اوپن ہو جاتا ہے، اور اس میں آپ بہت ساری انفارمیشن جو ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. بہرحال تو یہ آپ کے پاس جس طرح ایک ہوم ٹیب ہے، انسرٹ ٹیب ہے، فارمولا ٹیب ہے، ڈیٹا ٹیب ہے، پتہ نہیں بہت سارے انفارمیشن ہے. ایکسل ایک دنیا کا نام ہے، آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے. اوکے، یہاں سے جب آپ نیچے آتے ہیں، ان ٹیب سے نیچے آتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس ایک بڑی اہم جگہ ہے، وہ ہے یہ نیم باکس. یہ دیکھیں، پھر میں ادھر آتا ہوں. اچھا، میں جب ماؤس ادھر لے کر جاؤں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. میں ماؤس کیا لکھا ہوا آ رہا ہے؟ نیم باکس. یہ ایریا ہے نیم باکس کا. اصل میں ایکسل میں یہ جو ایریا ہے جہاں پر آپ کو یہ مختلف ایک ٹیبل سا بنایا ٹیبل نظر آ رہا ہے، آپ اس میں مختلف جگہوں پر کلک کر سکتے ہیں. جیسے یہاں میں کلک کر رہا ہوں، دیکھیں ابھی جہاں ماؤس ہے، اور آپ لوگ یہاں دیکھیں، میں ابھی کلک کروں گا، آپ یہاں دیکھیں، ابھی یہاں A1 لکھا ہوا ہے. اب ذرا میں ایک اور جگہ پر کلک کر رہا ہوں، جیسے یہاں، اور دیکھیں میں نے ماؤس کلک کیا، اور دیکھیں وہاں کیا آ گیا؟ C4. اس کا مطلب ہے C کالم اور 4 رو، C کالم اور 4 رو، ٹھیک ہے. ذرا چینج ہوتے ہوئے دیکھیں اس کو، C کالم اور سیکنڈ رو، C کالم اور سیکنڈ رو. ذرا ادھر دیکھیں، B کالم اور 10 رو، ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے آپ اس جگہ کو، یہ اس کا یعنی یوں کہہ لیں کہ یہ اس جگہ کا نام ہے. اس جگہ پر آپ جو رکھیں گے وہ بیک گراؤنڈ میں اس ایڈریس پہ سیو ہوگا، اور آپ ان جگہوں پر جا بھی سکتے ہیں. ادھر
دیکھیں آپ بالفرض سپوز آپ نے جو ہے نا L10 پہ جانا ہے یا L15 پہ جانا ہے، تو یہاں پر آپ لکھ کر L15 لکھ لیں. L15 کہاں پر ہے؟ ابھی میں نے انٹر نہیں کیا. L یہاں پر ہے اور 15 یہاں کہیں پر ہے، یہ جگہ ہے اپراکسیمیٹلی. ابھی میں نے یہاں انٹر نہیں کیا، صرف L15 لکھ لیا. اب دیکھیں انٹر کرتا ہوں، یہ دیکھیں ایک دم سے ماؤس وہاں سے اڑ کے یہاں آ گیا. ٹھیک ہے، تو دس از L15. یہ ایڈریس نیم باکس کے ذریعے آپ ایک پرٹیکولر پوزیشن پہ بھی انتہائی تیزی سے جا سکتے ہیں. ایک بات تو یہ. دوسرا، اب رائٹ ناؤ آپ کا جو بھی ایکٹیو سیل ہوگا، رائٹ ناؤ L15 ایکٹیو سیل ہے تو اس کا ایڈریس یہاں نظر آئے گا. یہ ایک اور ایکٹیو سیل ہو گیا، یہ ایکٹیو سیل آئے گا تو یہاں اس کا ایڈریس آ جائے گا. اچھا، ایکٹیو سیل میں آپ جو بھی لکھیں گے وہ یہاں پر لکھا ہوا آئے گا، جس کو فارمولا بار کہتے ہیں. دیکھیں کیسے، جیسے میں اس میں ایک نام لکھ لیتا ہوں، چلے سعید. آپ دیکھ رہے ہیں اوپر وہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا جی، دوسری ایک بات اور، اگر آپ اس سعید کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں، اس میں چینجز کرنا چاہتے ہیں، جیسے سعید کے بجائے سعید اللہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ادھر اس کو کلک کر کے اس کو چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ادھر بھی ڈبل کلک کر کے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. بالفرض دوبارہ سعید اللہ کے بجائے سعید کرنا چاہتے ہیں اور انٹر کر لیں. ٹھیک ہے نا، تو آپ اس طریقے سے یہ کام کر سکتے ہیں. آپ اس میں نمبرز بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے سپوز یہ. اچھا، بائی ڈیفالٹ جو ٹیکسٹ ہے اگر بائی ڈیفالٹ اگر آپ وہ دیکھیں تو ٹیکسٹ بائی ڈیفالٹ جو ہے لیفٹ سائڈ پر الائنڈ ہوتا، لیفٹ سائڈ پہ، لیکن نمبر بائی ڈیفالٹ رائٹ سائڈ پہ الائنڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو آپ اس طریقے سے، تو بہرحال اس میں آپ اس طریقے سے ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایکسل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے جاتے ہیں؟ ایک آسان طریقہ اسکرین پر آنے جانے کا تو یہی ہے کہ ادھر کلک کر دیا، ادھر کلک کر دیا. اچھا، اور اگر ڈبل کلک کریں تو وہاں ایڈیٹنگ شروع ہو جائے گی، یعنی آپ ادھر لکھ بھی سکیں گے. ٹھیک ہے نا، اور یہاں پر کلک کر دیا، ادھر کلک کر دیا. تو ایکسل میں ایک تو یہ طریقہ. اس کے علاوہ دوسرا طریقہ آپ سمپل کی بورڈ سے استعمال کر کے ڈاؤن ایرو کی، اپ ایرو کی، رائٹ کی، لیفٹ کی، ٹھیک ہے نا، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے بھی آپ ایکسل میں کرسر موومنٹ کر سکتے ہیں، یا ایکٹیو سیل رائٹ لیفٹ اپ ڈاؤن موو کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کون سا طریقہ ہے؟ پیج ڈاؤن ہے. پیج آپ ذرا غور کریں، ادھر کتنے سیل آگے چلا گیا. چلے پھر دیکھ لیں، پیج آپ دیکھ لیں. چلے ادھر سے دیکھیں، ابھی یہ A1 پوزیشن پہ ہے. ٹھیک ہے نا، میں پیج ڈاؤن پریس کرتا ہوں، دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ آپ نے دیکھا ایک دم سے 20 تقریباً 22 سیل آگے چلا گیا ہے. دوبارہ اس طرح پیج ڈاؤن، اس طرح پیج اپ پہ اتنے ہی سیل واپس، اور ہوتے واپس. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر آپ آلٹ پکڑ کے پیج ڈاؤن کریں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ آپ غور کر رہے ہیں، وہ تو ڈاؤن کے لیے تھا نا، پیج ڈاؤن پیج اپ، اور یہ رائٹ لیفٹ کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا، آلٹ پیج ڈاؤن کر رہا ہوں، دیکھیں کدھر جا رہا ہے، اور آلٹ پیج اپ کر رہا ہوں تو یہ اب کدھر جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر بالکل جگہ ختم ہو جائے آپ پھر بھی کوشش کریں تو وہ اس طرح کی آواز سنا دے گی آپ کو. اوکے. اور اس کے علاوہ اگر ایکسل میں آپ کے پاس، یہ تو ایک شیٹ ہے، ایکسل میں اس طرح کے ہزاروں شیٹس ہو سکتی ہیں. یہ پہلی شیٹس ہے، یہ ایک اور شیٹ ہے، یہ ایک اور شیٹ ہے. اس طرح کی بہت ساری شیٹس آپ ایکسل میں، یعنی آپ پہلے شیٹ میں ہیں، آپ دوسری شیٹ میں، آپ شیٹس کے نام بھی بدل سکتے ہیں، میں تھوڑی دیر بعد بتا دوں گا. اب اگر آپ ایک شیٹ سے دوسری شیٹ میں جانا چاہتے ہیں، یا آپ ایک شیٹ میں ہیں، تو کنٹرول پیج ڈاؤن کریں ذرا. یہ آپ غور کر رہے ہیں، یہ شیٹ بدل رہے ہیں. کنٹرول پیج اپ کریں تو کنٹرول پکڑ کے پیج اپ پیج ڈاؤن کریں تو اس سے یہ شیٹ بدلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو حوصلہ دیتا ہوں، آپ اینڈ کی پریس کر کے ڈاؤن کریں. بالفرض اینڈ کی ایک دفعہ پریس کر لیں. یہ دیکھیں یہاں نیچے اینڈ موڈ آ گیا ہے. اینڈ کی میں نے پریس کر کے چھوڑ دی ہے. اب ذرا دیکھیں میں ڈاؤن ایرو کی پہ جا رہا ہوں، اور وہ بالکل اس ورک شیٹ کے اینڈ پہ چلا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو آپ مختلف طریقوں سے ٹرائی کریں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی. فی الحال یہ بتا رہا ہے کہ اس ورک شیٹ میں آلموسٹ
اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ، یعنی 1 ملین سے زیادہ روز ہو سکتی ہیں. اور اینڈ کر کے اوپر کریں اپ ایرو کریں تو یہ ادھر. اچھا اینڈ کر کے رائٹ ایرو کریں تو یہ بالکل اینڈ پہ چلا جائے گا، کتنے آپ کے پاس کالمز ہو سکتے ہیں. اور اینڈ کر کے لیفٹ ایرو کریں تو یہ واپس. ٹھیک ہے، یہ اینڈ کا زیادہ یوز آپ کو اس وقت بہتر یوز آئے گا کہ جب آپ اس طرح کی ورک شیٹ میں کام کریں جس میں پہلے سے کچھ ڈیٹا ہو. چلے اس طرح کی ایک ورک شیٹ میرے پاس ہے، اس میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اینڈ کیا کام کرتا ہے. اب بالفرض میں یہاں پر ہوں اور میں اینڈ ڈاؤن کرتا ہوں تو کیا اینڈ اور دیکھیں ڈاؤن. یہ آپ دیکھیں یہ اس جو ٹیبل ہے جو فیلڈ ایریا اس کے اینڈ میں پہنچ گیا ہے، اس سے نیچے دوسرے قسم کا ایریا شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر میں اینڈ اور رائٹ کروں تو یہ دیکھیں اس ٹیبل کے رائٹ پہ پہنچ جائے گا ادھر. ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی ایک، اور اینڈ کر کے لیفٹ کروں تو واپس ادھر. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہمارے پاس ایک طریقہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس طریقے سے بھی آگے پیچھے اس میں موو کر سکتے ہیں. اچھا ذرا تھوڑا سا ادھر دیکھیں، تھوڑی دیر کے لیے میں ادھر سے ایک ڈیٹا اٹھا لیتا ہوں، کنٹرول ایکس اور کنٹرول وی کہیں اور رکھ لیتا ہوں اس ڈیٹا کو. اب ذرا دیکھیں کہ اینڈ کیا کام کرتے ہیں. آپ یہاں پر ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں اینڈ اور ڈاؤن. آپ نے غور کیا وہ ادھر آتے آتے جب ایک طرح کے اس سے ختم ہو گیا، دوسرے قسم کا سیل آ گیا، ادھر وہ رک گیا. اچھا پھر اینڈ اینڈ ڈاؤن کریں یہاں، اب اس قسم کے سیل ختم ہو گئے تو ادھر آ گیا، اور اب اینڈ ڈاؤن کریں تو ایک جیسے سیل پہ اینڈ پہ چلا جائے گا. تو بہرحال یہ، لیکن اگر یہ پورا فیلڈ ہو اور آپ یہاں پر رکھ کر اینڈ ڈاؤن کریں تو وہ بالکل سیدھا آئے گا، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ بالکل ایک جیسے سیل ہے تو مجھے اس کے اینڈ میں جانا. ٹھیک ہے، اچھا جی یہ تو ہو گیا کہ جی آپ ایکسل میں ادھر ادھر موو کس طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایکسل انوائرمنٹ کیسی ہے، آپ اس میں نیویگیشن کس طرح کرتے ہیں، تھوڑی بہت ریبن اینڈ ٹیبس کا میں نے تھوڑا بہت بتایا، کوئک ایکسس ٹول بار کا بتایا، ڈائلاگ باکسز کا بتایا، ٹاسک پین کا میں نے ابھی تک نہیں بتایا. یہ جو میرے پاس ایک ٹیبل ہے، یہ میرے پاس ایک ٹیبل ہے. ٹھیک ہے نا، سپوز میں اس ٹیبل کو اس کو کہتا ہوں کہ جی یہ ایک ذرا کافی ایڈوانس چیز ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اس کی مدد سے آپ کو میں وہ بتا دوں. چلے میں پیوٹ ٹیبل آن کرتا ہوں. یہ جو آپ کے پاس اسکرین آ گئی ہے نا، یہ کیا ہے، یہ ہے ایک بیسیکلی کیا، اس کو ڈائلاگ باکس کہتے ہیں. اچھا جی، اور یہ جو آپ کے پاس اسکرین آ گئی ہے، یہ بیسیکلی میں اس کی مدد سے دو چیزیں بتا رہا تھا، ایک ڈائلاگ باکس اور ایک ٹاسک پین. اب یہ جو آ گیا آپ کے پاس، یہ ایک ٹاسک پین ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ٹاسک پین ہے. ٹھیک ہے، بالفرض وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ رو میں کیا چاہتے ہیں، آپ کالمز میں کیا چاہتے ہیں. بالفرض جی میں اس طرح کرتا ہوں کہ جی ریجن کو میں رو میں رکھنا چاہتا ہوں. اچھا جی، کالم میں کسٹمرز کو میں کالم میں رکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی، اور اماؤنٹ کا ٹوٹل میں ادھر رکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اور بس یہ اس نے افریقہ میں یہ والا کسٹمر اس کا یہ ٹوٹل ہے، اور یہ والا کسٹمر، ان کسٹمرز کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اور ایک ٹیبل کی سمری اس نے بنا دی. فی الحال آپ کو یہ چیزیں سمجھانی نہیں ہے، یہ بات کی باتیں ہیں. فی الحال مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آئے کہ جی ہمارے پاس ڈائلاگ باکسز ہوتے ہیں، ہمارے پاس ٹاسک پین ہوتے ہیں. ڈائلاگ باکسز میں بھی مختلف کمانڈ آپ دے دیتے ہیں، ٹاسک پین میں بھی آپ مختلف کمانڈز دیتے رہتے ہیں. جیسے آپ اس طرح کے کچھ کمانڈز وغیرہ دیتے رہتے ہیں. اس کو کلوز کرنا ہو تو آپ یہاں سے کلوز کر لیتے ہیں. ابھی مجھے یہ چیز نہیں چاہیے. یہ شیٹ ایک اور شیٹ میں اس نے یہ بنا دیا، بہرحال اس شیٹ کی مجھے ضرورت نہیں ہے. آپ رائٹ کلک کر کے شیٹ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، اور شیٹ انسرٹ کر سکتے ہیں، ری نیم کر سکتے ہیں، موو کاپی کر سکتے ہیں وغیرہ، ہائڈ کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کئی کام کر سکتے ہیں. میں فی الحال شیٹ کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے تمہارا دماغ کام کر رہے ہیں، ہاں جی کر رہے ہیں، ہٹاؤ اس کو. تو بہرحال آپ مختلف
میں نے آپ کو جو ڈائلاگ باکس ہے اسٹاکس پین کا بتا دیا. آپ یہ ریبن یا کوئک ایکسس ٹول بار کو کسٹمائز کس طرح کرتے ہیں, اس کو کسٹمائز کیسے کرتے ہیں. چلیں ریبن کو یا اس کو آپ بیسیکلی یہ کام آپ کرتے ہیں کسی بھی آپ اسے پر بالفرض آپ چلیں پیج لے آؤٹ پہ آپ رائٹ کلک کر لیں اور کسٹمائز ریبن. ٹھیک ہے, ایک تو یہ جگہ بھی ہے اور اس کے علاوہ فائل آپشن میں بھی ہے, لیکن چلو یہ آسان ہے کسٹمائز ریبن. اور آپ کے پاس ایک لمبی جوڑی جگہ جو بیسیکلی ایکسل آپشنس کے اندر ہے, کسٹمائز ریبن یہ آگے. چلے وہ دوسری جگہ سے بھی ادھر پہنچنے کا دوسرا راستہ بتا رہا ہوں. فائل, یہ ادھر ہے آپشنز, کدھر ہے, مور ایکسل آپشنز, ایک نہیں پبلش ہسٹری. اچھا ایک منٹ, اس میں ایکسل آپشن کدھر ہیں؟ اچھا چلیں وہاں مجھے آپشن نظر نہیں آئے, اس میں آپشن میں ہوں گے لیکن ابھی مجھے فوری طور پہ نظر نہیں آئے. چلیں کسٹمائز ریبن. ایکسل آپشنز میں بہت سارے آپشنز ہیں, لیکن اس میں جنرل ہے, فارمولا ہے, پروفنگ ہے وغیرہ وغیرہ, ایز آف ایکسیس ہے, ایڈوانسڈ ہے وغیرہ وغیرہ کئی چیزیں. فی الحال ہم ایڈوانس میں کسٹمائز ریبنس میں ایڈوانس میں کسٹمائز ریبنس میں اس میں آپ بہت کچھ, یہاں پر آپ کو کچھ پاپولر کمانڈز ہیں. اگر آپ اس پہ کلک کر کے چاہیں تو آپ آل کمانڈز بھی, جو ایکسل کے جتنے کمانڈ ہیں سارے کے سارے ادھر آ جائیں گے دنیا جہاں کے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی, یہاں آپ آئیں تو یہاں انہوں نے ہوم ٹیب کو آپ کو اوپن کیا اور بتایا ہوا ہے کہ اس میں کلپ بورڈ ہے, اور کلپ بورڈ میں آگے کیا چیز ہے, کلپ بورڈ میں پاس کا, پیسٹ کا ہے, کٹ کا ہے, کاپی ہے, اور کچھ اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں فونٹ کا ہے, فونٹ میں کیا رکھا ہوا ہے آپ جا کے چیک کرنا چاہیں تو یہاں سے چیک کر سکتے ہیں. آپ اس طرح کے ہوم کا اس کو کلوز کر سکتے ہیں بالکل روٹین میں. اس میں عام طور پہ اگر آپ کے ایکسل میں نوٹ کریں گے تو یہ ڈیولپر کا یہ جو ٹیب نظر نہیں آتا. میرا اس لیے نظر آ رہا ہے کہ میں نے اس کو پہلے سے ٹک کیا ہوا. اگر آپ اس کو ان چیک کر دیں تو یہ ادھر نظر آنا بند ہو جائے گا باہر. لیکن یہاں پر بات ختم نہیں ہو جاتی, آپ اپنی مرضی کا نیا ٹیب بنا سکتے ہیں, اس میں نئے گروپس بنا سکتے ہیں. تو آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی کے اور بہت کچھ کام کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی دنیا ہے. میری جو چاہے گا کہ میرے اسٹوڈنٹ اس کو ایکسپلور کریں. اور جو ویڈیوز میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ نیٹ پہ وہ ابھی میں ان کے ساتھ زیادہ چڑھانی نہیں کر رہا, لیکن آپ کو کم از کم پتہ ہو کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے. یہ بتا دینے کے بعد میں نے آپ کو یہاں شیٹس کی بھی بات بتا دی ہے, اور پھر یہ کہ آپ اس طرح کر کے بھی مزید شیٹس ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور شیٹس کو آپ چاہیں تو آپ اس کو رینیم کر سکتے ہیں. بالفرض آپ اس کو کہہ لیتے ہیں کہ جی سپوز کہ میں آپ کے اسٹوڈنٹس کا تمام ریکارڈ رکھنا چاہتا ہوں, تو پہلے میں نے صرف یہ بتا دیا کہ اسٹوڈنٹ کے نیمز, چلے اسٹوڈنٹس اب میں نے ایک ٹیب بنا دیا جو ہے بیسیکلی یہاں پر میں سیریل نمبر رکھ لوں گا. سیریل نمبر رکھ دیا, نیم آف اسٹوڈنٹ رکھ لیا, نیم اس کا رکھ دیا. ٹھیک ہے, اس کا سی یو آئی ڈی رکھ لیا, اس کا آئی ڈی رکھ لیا. ٹھیک ہے نا. اس کا بالفرض ای میل ایڈریس رکھ لیا وغیرہ وغیرہ جو چیزیں. جیسے سیریل نمبر 1 ہے اور اسٹوڈنٹ کا نام ہے سعید. ٹھیک ہے نا. اور اس کا کوئی سی یو آئی ڈی لکھ لیتے ہیں, CU-123-2018 سپوز, ویسے ہی کہہ رہا ہوں. اور اس کا کوئی ای میل ایڈریس. تو آپ اس طرح کی چیز بنا سکتے ہیں. چلے یہاں ہم نے اسٹوڈنٹ ڈیفائن کر دیا, بہت سارے اسٹوڈنٹ یہاں ڈیفائن کر دیا. اگلے میں ہم نے جو یہاں پر اس اسٹوڈنٹ کے جو ہے مختلف, سپوز میں یہاں پر رکھ رہا ہوں اسائنمنٹ 1, اور یہاں اسائنمنٹ 1 کے مارکس ہم رکھ لیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہاں میں اب یہ کر سکتا ہوں کہ جی
بالفرض ایک آسان صورت تو یہ ہے کہ میں سیریل نمبر رکھوں اور A1 کے رکھوں. اب سیریل نمبر 1 کے بالفرض میرے پاس ہیں 65 مارکس. سیریل نمبر 1 کے میرے پاس ہے. اب یہ سیریل نمبر 1 کیا چیز ہے؟ یہ ادھر ڈیفائنڈ ہے. سیریل نمبر 1 کون ہے؟ وہ سعید ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ اس طرح کے اور بہت سارے شیٹس اگر وہ چیزیں بار بار استعمال نہیں کرنا چاہتے تو یہ سیریل نمبر 1 یہ ایک طرح سے اس کی پرائمری کی ہو گئی ہے اور اس کی مدد سے آپ یہاں پر انفارمیشن رکھ سکتے ہیں. ایک اور شیٹ بالفرض آپ مڈ ٹرم کے لیے بنانا چاہیں, ایک اور شیٹ کسی اور مقصد کے لیے بنانا چاہیں, دنیا جہاں کے انفارمیشن اس میں رکھی جا سکتی ہے. تو اس طریقے سے آپ طرح طرح کے شیٹس ڈیفائن کر سکتے ہیں. ایکسل مختلف طریقوں سے, جب ایکسل میں آپ بالفرض یہاں پر میں F2 پریس کر لیتا ہوں تو یہ ایڈیٹنگ موڈ میں آ جائے گا. اور اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ایڈٹ انٹر ان ایڈٹ موڈ, یہ دیکھیں ان ایڈٹ موڈ. اچھا اگر میں F2 کے بجائے یہاں پر بجائے ادھر کلک کر لوں پھر بھی آپ دیکھیں یہ ایڈٹ موڈ میں آ جاتا ہے. اچھا جی, ویسے کسی جگہ پر آپ کلک کرو تو یہ ریڈی موڈ میں ہوتا ہے. اسی طرح یہ ایکسل کے مختلف موڈ ہیں, یہ موڈ بھی ساتھ ساتھ بتا رہا ہوتا ہے. اپ ڈاؤن موو کرنے کے لیے آپ یہ موو کراتے ہیں اس طرح, رائٹ لیفٹ موو کرانے کے لیے یہ اسکرال بار ہے. ٹھیک ہے, آپ موو کراتے ہیں. سائز بڑا چھوٹا کرنے کے لیے آپ اس طرح ٹھیک ہے نا, یہ کرتے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو دس از دا ایکسل انوائرمنٹ. مجھے نہیں پتا کہ میں نے کتنا اس میں کچھ بتا دیا ہے, لیکن آپ ایکٹیو سیل آل شارٹ کٹس نہیں بتائے, چلیے آل شارٹ کٹ بتا دیتا ہوں. بالفرض آپ کہیں پر بھی آپ موجود ہیں اور آپ جسٹ آلٹ کی پریس کر لیتے ہیں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. ابھی اسکرین کو دیکھیں اور آلٹ پریس, ابھی میں نے پریس نہیں کیا, ابھی کر رہا ہوں. یہ آپ نے دیکھا آلٹ پریس کر دینے کے بعد سب سے پہلے یہ کچھ الفابیٹس یہاں پر آ گئے ہیں اور یہاں پر کچھ 1 2 آ گیا. اصل میں یہ کی بورڈ کی شارٹ کٹس ہیں. آپ اگر آلٹ پریس کریں اور فوری طور پہ اس کے بعد ایم پریس کر لیں آپ فارمولے میں چلا جائیں گے. آپ اے پریس کر لیں آپ ڈیٹا میں چلے جائیں گے. آپ آر پریس کر لیں آپ ریویو میں چلے جائیں گے. آپ ڈبلیو پریس کر لیں آپ ویو میں چلے جائیں گے. ایل پریس کریں آپ ڈیولپر میں چلے جائیں گے. این پریس کریں آپ انسرٹ میں چلے جائیں گے. ایچ پریس کریں آپ ہوم میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑی جلدی آپ, اچھا سپوز میں اس میں بالفرض ڈیٹا کا اے پریس کر لیتا ہوں. آپ نے غور کیا ڈیٹا میں چلے گئے اور اس کے آگے اور آپ کہاں پر بالفرض ڈیٹا میں آپ سارٹنگ کے لیے چل رہے تو ڈبل ایس پریس کر لیں آپ سارٹ میں چلے جائیں. ایس اے پریس کر لیں سارٹ اسینڈنگ میں چلے جائیں گے. ایس ڈی پریس کر لیں سارٹ ڈسینڈنگ میں چلے جائیں گے. یہ آل شارٹ کٹ ہیں. آپ کو اندازہ نہیں یہ کتنی تیز پروسیس ہو سکتا ہے کسی کمانڈ تک پہنچنے کا اگر آپ اس کے ذرا عادی ہو جائیں تو. دیکھتے ہیں چلے اسکیپ پریس کر دیں تو ہم یہ ختم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اسکیپ پریس کرتے جائیں یہ سارا ختم ہو سکتا. تو یہ آل شارٹ کٹس ہو گئے. پھر جی ایکسل میں ڈیٹا انٹری کس طرح ہوتی ہے, ایڈیٹنگ نمبر فارمیٹنگ وغیرہ. انٹری اور ایڈیٹنگ تو تھوڑا بہت میں نے بتا بھی دیا ہے. نمبر فارمیٹنگ کس طرح ہوتی ہے یہ میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں. یہ میں تھوڑا سا ابھی بتا رہا ہوں کہ نمبر فارمیٹنگ کس طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تھوڑا بہت ڈیٹا انٹری وغیرہ بھی ادھر انشاءاللہ بتا دوں گا آپ کو. آپ ڈیٹا کیسے انٹر کرتے ہیں بالفرض چلیں ادھر ایک اور اسٹوڈنٹ کا آپ دیکھ رہے تھے کہ میں کیسے انٹر کرتا ہوں. بالفرض دوسرے اسٹوڈنٹ کا 2 لکھ لیا یا اس سے نمبر کا خالد ہے اس کا نام, خالد نام لکھ لیا. اس کا سی یو آئی ڈی ہے سی یو ڈیش اور اس کا 245-2015 ہے. جو بھی ہے تو آپ اس طرح لکھتے چلے جاتے ہیں. اچھا یہ تو اس طریقے سے انٹری ہو سکتی ہے. میں نے تھوڑے بہت آپ کو بتا دیا کہ اس کی ایڈیٹنگ کیسے ہوتی ہے. ایک سمپل سا یہ ہے کہ سلیکٹ کر کے ادھر کلک کر لیں اور جو ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں بالفرض خالد کے بجائے خالد خان لکھنا چاہتے ہیں لکھ لیں. ٹھیک ہے, تو جو ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ پریس کر لیں وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. بہرحال ابھی میں ڈیلیٹ نہیں کر رہا. آگے جو ہے ہمارے پاس ڈیٹا کو فائنڈ ریپلیس بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ڈیٹا کو فائنڈ کر کے ریپلیس بھی آپ کر سکتے ہیں. بالفرض کیسے کرتے
سکتے ہیں. آپ بالفرض اس طرح دیکھیں، آپ ہوم میں جائیں اور یہاں پر آپ کے پاس فائنڈ اور ریپلیس ہے. فائنڈ ٹھیک ہے نا، اس پہ آپ کلک کریں تو فائنڈ بھی ہے، ریپلیس بھی ہے. جیسے یہ اس کا شارٹ کٹ بھی ساتھ نظر آ رہا ہے، کنٹرول ایچ، ریپلیس. بالفرض ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ اس طرح کریں کہ سعید دیکھ کر اس کی جگہ سعید اللہ لکھ لیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ فائنڈ کریں گے تو فائنڈ کر دے گا، اور اگر آپ بالفرض فائنڈ نیکسٹ تو یہ اس نے فائنڈ کر دیا. آپ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں، ریپلیس کر دیں، یہ سعید اللہ ریپلیس ہو، کلوز. تو اس طریقے سے آپ اس کو فائنڈ ریپلیس بھی استعمال کرتے ہیں. اس میں آٹو فل کیا چیز ہے؟ ایکسل میں ایک زبردست بہت ساری چیزیں ہیں. بالفرض ایکسل میں چلے ادھر میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں میں نے 1 لکھ لیا اور ذرا یہ دیکھیں. اچھا ویسے تو اس نے 1 ہی کاپی کر دیا، لیکن اگر یہاں پر اس نے ایک چھوٹا سا مجھے آپشن دے دیا، آٹو فل آپشن. اگر اس پہ میں کلک کروں اور میں اس کو ایک سیریز کے طور پہ فل کر دو، ذرا دیکھیں کیا ہوتا. 1 2 3 9 12 تک. ٹھیک ہے نا. آٹو فل ایکسل کا بڑا زبردست آپشن ہے. بالفرض اگر میں ادھر لکھ لوں سپوز منڈے، اور ذرا یہ دیکھیں، سمجھ آئی؟ اچھا جی. اگر میں ادھر لکھ لوں اگر میں اور کیا لکھوں، اگر میں ادھر لکھ لوں سپوز اس میں آج میں لکھ لوں 1-1-2021، 1 جنوری 2021. اور ذرا آپ دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے، یہ تاریخیں بدل رہا ہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ 1 جنوری کی پہلی 1 جنوری، اور پھر 2 جنوری، 3 جنوری، 4 جنوری، یہ تاریخیں بدل رہا. ٹھیک ہے. ایکسل اس طرح کے کئی ایک آٹو فل کر سکتا ہے، ہر طرح کا نہیں کر سکتا. پھر آپ اپنی مرضی کے بھی کچھ ڈیفائن کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی کافی آپشنز اویلیبل ہیں. اس کے لیے میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی، اور وہ ڈیٹا انٹری کے پوائنٹ آف ویو سے، ٹھیک ہے، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے. ایک لنک شیئر کی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھیں اور اس میں مزید آپشن آپ کو اویلیبل ہوگا. اس کے علاوہ نمبر فارمیٹنگ آپ کس طرح کرتے ہیں ایکسل میں؟ نمبر فارمیٹنگ بالفرض یہ مختلف نمبر ہیں، آپ اس کی فارمیٹنگ کس طرح کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. بالفرض آپ اس نمبر کو کیسے فارمیٹ کرتے ہیں؟ نمبر فارمیٹنگ پہ آپ یہاں پر اگر آپ چاہیں جنرل ہے، جنرل کے بجائے آپ کسی اور نمبر فارمیٹ پہ چلے جاتے ہیں، 2 ڈیسیمل 3 ڈیسیمل. اور اگر کچھ نہیں تو ایک بہت آسان بات ہے، آپ اس پہ بس ڈائلاگ باکس پہ چلے جائیں اور نمبر پہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. بالفرض آپ چاہتے ہیں کہ اس نمبر کو، یہ نمبر 2 ڈیسیمل پلیسز ہو، 2 ڈیسیمل کے بجائے 3 ڈیسیمل پلیسز، 4 ڈیسیمل پلیسز، ساتھ ساتھ وہ سیمپل بھی بتا رہا ہے ڈیسیمل پلیسز آنے. ٹھیک ہے. اس نمبر کی الائنمنٹ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ہاریزنٹل الائنمنٹ، ہاریزنٹل الائنمنٹ کا مطلب یہ جس طرف ماؤس موو کرتا ہے اس طرح، اور ورٹیکل الائنمنٹ جیسے ماؤس ابھی موو کر رہا ہے اس طرح الائنمنٹ. ٹھیک ہے نا. تو آپ اس طرح ہر جنرل ہے، آپ اس کو لیفٹ کر سکتے ہیں، سینٹر کر سکتے ہیں، رائٹ کر سکتے ہیں، اور باٹم میں بھی آپ ٹاپ، سینٹر، باٹم، جسٹیفائی وغیرہ اس طرح کی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ اور اس کا فونٹ بدل سکتے ہیں. آپ اس کا بارڈر، اب بالفرض کیلیبری، یہ مشہور زمانہ فونٹ ہے، کیلیبری فونٹ آپ کر سکتے ہیں. کیلیبری کے بجائے کوئی اور فونٹ کرنا چاہیں، دنیا جہاں کے فونٹ اویلیبل ہے، ٹھیک ہے نا، ایریل ہے، اور بہت سارے فونٹ ہیں، آپ کر سکتے ہیں. بارڈر چینج کر سکتے ہیں، آپ اپنی ڈیٹا کا بارڈر چینج کر سکتے ہیں، اس کو فل، مختلف قسم کے فل کر سکتے ہیں. اور آپ اس میں کہ بھئی اس کو لاک کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، یہ بھی اگر آپ اس سیل کو لاک کرنا چاہیں، ٹھیک ہے نا. لاکنگ سیل اور ہائڈنگ فارمولا ہیز نو افیکٹ انٹل یو پروٹیکٹ دا ورک شیٹ. لیکن اس کے لیے وہ پورے ورک شیٹ بھی پروٹیکٹ کرنی پڑتی ہے بہرحال. لیکن اس میں کئی چیزیں ہیں کہ جو آپ ایڈ کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. ابھی میں نے چونکہ وہ ایک بار چینج کی تھی تو وہ ایفیکٹ ادھر آ گیا, اور وہ کیا کہ 2 ڈیسیمل پلیس بڑھ گئے. یہ ڈیسیمل پلیس آپ ادھر سے بھی بڑھا سکتے ہیں, یہ دیکھیں 3 4 کم کر سکتے ہیں. اچھا یہاں تک تو آ گیا. اب جو فارمیٹ اس پہ لگا ہے وہ باقی سب پہ لگانا ہو تو ایک آسان طریقہ یہ ہے, اور یہ ہے فارمیٹ پینٹر. یہاں سے اٹھایا فارمیٹ اور یہ ان سب پہ لگا دیا, ان سب کا بھی 2 ڈیسیمل ہو گیا. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی طریقے ہیں فارمیٹ کے. اس میں ایک بڑے مزے کی چیز ہے وہ سیل سٹائل. بعض اوقات بہت سارے سیل ہیں اور ان پر ایک ہی جیسا سٹائل رکھنا چاہتے ہیں, سب پر ایک جیسا سٹائل رکھنا چاہتے ہیں, تو آپ ادھر اپنی مرضی کا ایک نیا سٹائل ڈیفائن کر لیں. کیسے نمبر نیا سٹائل؟ بالفرض آپ اس میں چلے جائیں, فارمیٹ میں چلے جائیں. آپ بالفرض آپ کہتے ہیں کہ یہ نمبر اس میں 2 ڈیسیمل پلیس کے بجائے 3 ڈیسیمل پلیسز کا ہوگا. الائن بالفرض ہاریزنٹل الائنمنٹ میں آپ کہتے ہیں وہ سینٹر پہ ہوگا. فانٹ کون سا ہوگا؟ فانٹ جی ہوگا, فانٹ ہوگا ایریل نیرو ہوگا. بارڈر اس طرح کرتے ہیں کہ جی یہ ڈاؤن والا بارڈر اس کا ہوگا. فل اس طرح ہے کہ یہ اس کلر سے فل ہوگا, وغیرہ وغیرہ. اوکے کر دیں, ٹھیک ہے. اور اس کا اوکے کر دیں, اور اس سٹائل کا کوئی نام رکھ لیتے ہیں. اس سٹائل کا نام میں رکھ لیتا ہوں سٹائل, چلے مائی سٹائل. ٹھیک ہے, میں نے مائی سٹائل رکھ دیا. اب ذرا دیکھیں اس پہ میں مائی سٹائل اپلائی کرتا ہوں. یہ دیکھیں نیا آ گیا اس میں مائی سٹائل. اب دیکھیں وہ 3 ڈیسیمل پلیس بھی ہو گیا, سینٹر بھی ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا. آپ کسی اور جگہ کو اس طرح کرنا چاہتے ہیں وہاں پر بھی مائی سٹائل اپلائی کر لیں. اور یہاں وہ بھی ایگزیکٹلی اسی طرح کی فارمیٹنگ. اس طرح آپ کو پہلے سے پری ڈیفائنڈ فارمیٹنگ ہوتی ہے اور وہ ہر پر ایک جگہ طریقے سے اپلائی ہوتی ہے, اور یہ کنفیوژن نہیں ہوتی کہ اس پہ کوئی اور فارمیٹ ہے اور اس پہ کوئی اور یہ دیکھیں بالکل ایک جیسا فارمیٹنگ چلے گی. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں, نمبر فارمیٹنگ. اور اسی طریقے سے نیمڈ سٹائل میں نے یہ ایکچولی آپ کو بتایا ہے, فارمیٹ پینٹر بھی بتا دیا, الائنمنٹس وغیرہ سارا کچھ میں نے بتا دیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس کی ڈیٹیل ویڈیو کے ایڈریس بھی بتایا ہوا ہے, وہاں سے آپ مزید ڈیٹیل بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی, آپ کو سیل اور رینج کی کہانیاں مائکروسافٹ ایکسل میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سیل کو سلیکٹ کر سکیں, رینج کو سلیکٹ کر سکیں. اس کے لیے بھی ویڈیو کے پورے ایڈریس میں نے بتا دیا ہے, آپ پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور آپ ان تمام باتوں کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو کچھ نہ کچھ پڑھانا بھی ہے, تو اس کے لیے میں ادھر آ جاتا ہوں. اچھا جی, ایک پرٹیکولر سیل کو ایکٹیو کیسے کرتے ہیں؟ آپ جسٹ اس میں کلک کر لیں, وہ سیل ایکٹیو ہو جائے گا, یہاں اس کا ایڈریس آ جائے گا. ایک سے زیادہ سیل سلیکٹ کس طرح کرتے ہیں؟ تو جسٹ ماؤس پکڑ کے آپ ایسے آ جائیں اور آپ سیل سلیکٹ ہو جاتے ہیں. اچھا, ابھی آپ کو پاس اگر نیم کے ایریا پر آپ دیکھیں تو آپ کو 7 روز اور 3 کالمز کا وہ کہہ رہے آپ سلیکٹ کر رہے ہیں. یہاں پر میں کہہ رہا ہوں, دوبارہ دیکھیں, ادھر دیکھیں میں کیا رہا ہوں. وہ کہہ رہے 13 روز اور 3 کالمز آپ سلیکٹ کر رہے ہیں. چلے جی, ہو گیا. یہاں تک تو فی الحال وہ بتا رہے, جب میں اس کو چھوڑ دوں گا تو پھر وہ کیا کرے گا, وہ صرف اس کا جو پہلا سیل ہے اس کا ایڈریس بتا رہا ہے. آپ اس طرح رینج سلیکٹ کر کے اس میں انٹری کر سکتے ہیں. بالفرض یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 7 1 1 1 4 4 2 5, یہ صرف اس رینج کے اندر جاتا جائے گا. تو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر رینج کے اندر انٹری کرنا چاہیں. ٹھیک ہے نا. تو 258, اور اگر آپ شفٹ کے ساتھ ٹیب پریس کریں تو یہ واپس بھی جائے گا. شفٹ کے ساتھ ٹیب کی پریس کریں, انٹر پریس کرتے جائے, یہ آتا جائے گا. اچھا, آپ انٹر پہ یہ دیکھ رہے ہیں, انٹر پہ یہ ادھر آ رہا ہے. یہ میں نے ایکچولی اس کے آپشنز میں سیٹنگ کی ہوئی ہے, ورنہ بائی ڈیفالٹ ایکسل میں انٹر پہ ادھر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی آپشنز میں ہی ہے, ایکسل کے آپشنز میں آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں. تو جی, سیل کو سلیکٹ کس طرح کرتے ہیں, اس میں رینج کے ساتھ کس طرح کھیلتے ہیں, رینج کو کاپی پیسٹ کس طرح کرتے ہیں. کاپی پیسٹ کیا چیز ہے, جسٹ آپ نے ایک پرٹیکولر رینج کو سلیکٹ کر لیا, بالفرض یہ سلیکٹ ہو گیا,
اور آپ نے یہاں کاپی یا کنٹرول سی کر لیا اور کسی اور جگہ پر جا کے یہاں آپ نے اس کو پیسٹ کر دیا، آ گیا ادھر جی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آپ رینج سے کاپی پیسٹ وغیرہ کرتے ہیں، اس میں بہت سارے آپ کے پاس موو بھی کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسپیشل کیا چیز ہے؟ پیسٹ اسپیشل میں بتا رہا ہوں۔ سپوز آپ اس طرح کاپی نہیں کر رہے ہیں، ڈیلیٹ، آپ بالفرض اس کو آپ نے کنٹرول سی کیا، کاپی، یہ میں نے بس کی بورڈ سے ڈائریکٹ کر دیا، اور آپ نے یہاں پریس کیا، رائٹ کلک کیا، اور یہاں پیسٹ کرنے کے بجائے یہاں پر آ گئے پیسٹ اسپیشل، اور اس پہ کلک کر دیا، اس پہ آپ نے کلک کر دیا، ایک ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گا۔ آپ کیا یہاں کا پیسٹ کرنا چاہتے ہیں، اس جگہ پر آپ کیا پیسٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ سارا یہاں لانا چاہتے ہیں۔ یہاں کوئی فارمولہ ہے وہ یہاں لانا چاہتے ہیں تو ادھر کلک کر لیں، یہاں کوئی ویلیو ہے وہ یہاں لانا چاہتے ہیں تو ویلیو پہ کلک کر لیں، کوئی فارمیٹنگ ہے ادھر کی وہ یہاں لانا چاہتے ہیں، ادھر کوئی کمنٹس ہیں وہ یہاں لانا چاہتے ہیں۔ چلے ایک کام کر دو، کالم وڈتھ لینا چاہتے ہیں، یہاں کا جو کالم وڈتھ ہے وہ میں ادھر لانا چاہتا ہوں، صرف کالم وڈتھ پہ، میں نے باقی اور کسی پر کلک نہیں کیا۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا اس کالم اور اس کالم کا وڈتھ برابر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو پورا نہیں آیا کاپی، صرف اس کی وڈتھ آ گئی ہے، تو آپ کنٹرول زیڈ کر کے آپ واپس کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو میں بتانا چاہتا تھا کہ پیسٹ اسپیشل کس دنیا کا نام ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، گو ٹو اسپیشل، گو ٹو اسپیشل کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، سلیکٹ اسپیشل سیلس، یہ کیا بلا ہے۔ آپ میں بالفرض ابھی ادھر ہوں اور کنٹرول پکڑ کے جی پریس کر لیں، کنٹرول جی، اور یہ گو ٹو آ گیا، گو ٹو اسپیشل، ٹھیک ہے۔ اچھا، گو ٹو اسپیشل کہاں میں جانا چاہتا ہوں، یہ کہیں پر کوئی کمنٹس دیے ہوئے، کوئی کانسٹنٹ ہے آپ کے ڈیٹا میں، کوئی کانسٹنٹ ہے، کوئی فارمولہ ہے، کوئی بلینک جگہ ہے، کوئی کرنٹ ریجن ہے، کرنٹ ایریز ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کہاں پر جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بالفرض میں اس کو کہتا ہوں جہاں پر کانسٹنٹ ہے وہ جگہ بتا دو۔ اتفاق سے یہ سارے کے سارے کانسٹنٹ ہیں، اس لیے اس نے سارے ہی سلیکٹ کر دیے۔ چلے میں تھوڑا سا ذرا کچھ بدل دیتا ہوں، بالفرض ایک دو جگہ پر میں فارمولہ رکھ لیتا ہوں، یہاں پر میں رکھ لیتا ہوں ان دو کا سم، یہاں سے سم آ جائے گا، ان دو کا سم، اور اس کو جب آپ کاپی کریں گے نا ادھر تو یہ اس میں ٹوٹل آ گیا، اسی طرح میں ادھر سم کرا دیتا ہوں۔ یہ ہوپ فلی آپ میں سے کئی کو پہلے سے بھی پتہ ہوگا۔ اب میں مزے کی بات یہ کہ یہاں یہ دیکھیں یہ کانسٹنٹ ہے، یہ دیکھیں جب ادھر کلک کرتے ادھر اور ادھر ایک ہی چیز ہو تو یہ کانسٹنٹ ہے، لیکن جب آپ ادھر کلک کرتے ہیں یہاں کچھ اور ہے، یہاں کچھ اور ہے، یہ فارمولہ ہے اور یہ اس کی فارمولے کا آنسر ہے، یہ فارمولے کا آنسر ہے۔ اگر یہ سچویشن ہے، اب آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس شیٹ میں کہاں کہاں فارمولہ لگا ہوا ہے، اور آپ ذرا دیکھیں کنٹرول جی پریس کریں، اسپیشل، اور آپ فارمولے پہ کلک کر لیں کہ اس شیٹ میں کہاں کہاں فارمولہ ہے، اور دیکھیے کیا ہوگا، وہ بتا رہے ان جگہوں پر فارمولہ ہے، باقی جگہوں پر کوئی فارمولہ نہیں۔ اب مزے کی بات سمجھ آ گئی، کنٹرول جی پھر پریس کریں، اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی کہاں پر جی کانسٹنٹ ہے، کانسٹنٹ کہاں پر ہے۔ اب دیکھیں اسے سارے سلیکٹ کیا، فارمولے والے سلیکٹ نہیں کیا، وہ کانسٹنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کانسٹنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس میں کچھ کمنٹس رکھ لیتے ہیں، چلیں یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں، اس پہ رائٹ کلک کریں اور یہاں پر انسرٹ کمنٹ، بالفرض چلے میں یہ لکھ دیتا ہوں کہ دس کالم contains the names of various students.
ٹھیک ہے، اور یہاں میں باہر کلک کر دیتا ہوں. اب یہ دیکھیں وہ تو غائب تو ہو گیا، لیکن جب ماؤس آپ اس نیم کے اوپر لے کر جائیں گے تو دیکھیں کیا ہوگا. اس سیل پر جب لے جائیں گے، دس نیم کنٹین دا نیم آف اسٹوڈنٹس. ہے نا مزے کی بات. اب اگر آپ نے یہاں بڑا شارٹ نیم رکھا ہوا ہے، لیکن جب اس پر آتے ہیں تو وہ فل ڈیٹیل بتا رہا ہوتا ہے. چلے ادھر آپ دیکھیں، یہاں پر بھی ہم کمنٹ رکھ سکتے ہیں. دس کالم contains student IDs, identity numbers. ٹھیک ہے، اور آپ باہر کلک کریں. اب آپ یہاں یہ اور یہ. اچھا جی، اب ذرا یہ دیکھیں، اگر آپ کنٹرول جی کریں اور اسپیشل میں جائیں اور آپ اسے کہیں کہ مجھے کمنٹس والے بتا دیں، تو جس پہ کمنٹس ہیں ان دو پر کمنٹس لگا ہوا ہے، باقی پر کمنٹ نہیں ہے. ان دو پر سیلز پر کمنٹ لگا ہوا ہے. تو میرے خیال میں آپ کو اسپیشل کی بھی سمجھ آ گئی. اسی طرح فائنڈ اینڈ ریپلیس میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن میں اسٹوڈنٹ سے چاہوں گا کہ وہ فائنڈ اینڈ ریپلیس کو ایکسپلور کریں. یہ ایک الگ دنیا ہے. ٹھیک ہے، چلے میں تھوڑا بہت بتا بھی دیتا ہوں. فائنڈ اینڈ ریپلیس بالفرض آپ اس کو کہتے ہیں کہ فائنڈ، اور فائنڈ کیا، ویسے فائنڈ کر پہ بھی ریپلیس آ سکتا ہے اگر اس طرح کلک کر لیں، اور اگر واپس اس پہ کلک کر لیں تو صرف فائنڈ پہ آ جائے گا. اچھا جی، فائنڈ پہ میں اس کا کہتا ہوں کہ مجھے کیا بتائے. اچھا، اس میں مزید آپشن بڑھائے جا سکتے ہیں اور آپشن کم بھی کیے جا سکتے ہیں. اس آپشن بڑھانے سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ سرچ کرے گا صرف اس شیٹس میں، اور وہ کون سی شیٹ ہے؟ وہ اسٹوڈنٹ شیٹ ہے. اس شیٹ کے اندر اگر آپ چاہیں تو آپ پورے ورک بک میں، ورک بک کا مطلب کیا ہے، ان تمام شیٹس میں ڈھونڈو، لیکن فی الحال میں اسی شیٹ میں ڈھونڈ رہا ہوں. بائی رو ڈھونڈنا ہے، بائی کالم ڈھونڈنا ہے، فارمولے میں کے اندر دیکھنا ہے، کیس سینسٹیو ڈھونڈنا ہے، وغیرہ وغیرہ. دنیا جہاں کے آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہے. اچھا، بالفرض میں اس کو کہتا ہوں کہ جی ایف سے شروع ہونے والے، ایف اور اسٹیرک، ایف سے شروع ہونے والے مجھے بتاؤ. دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے. ایف اور اس کے بعد میں نے اسٹیرک لکھ لیا. یہ دیکھ رہے ہیں ذرا یہ کر کیا رہا ہے. یہ اس نے فرائیڈے پہ آ گیا ہے. فائنڈ نیکسٹ، تو یہ ایف سے شروع ہونے والے بتا دو. اچھا جی، اب میں ایک اور کر سکتا ہوں. میں اس کو کہتا ہوں کہ جی اس طرح ہے کہ شروع میں ایس ہو، ٹھیک ہے نا، اور وہ مجھے بتا دو. یہ سیٹرڈے، سنڈے، یہ کہاں پر آ گیا؟ ایس سے شروع ہونے والے. یہ کیا کر رہا ہے؟ اچھا، سیریل نمبر معلوم کر لیا. سعید اللہ، یہ ٹھیک ہے. یہ ٹیوزڈے کیوں بتا رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ایس سے شروع ہونے والے، یہ اس کو کیا ہو گیا؟ یہ ایس اور اسٹیرک اور فائنڈ آل، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ کہہ رہے دیکھیں اسٹوڈنٹ میں آپ کے پاس سیریل نمبر ہے، سعید اللہ ہے. البتہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بعض جگہ پر غلطیاں کر رہا ہے. اچھا، ایک تو یہ کہ فارمولے کے اندر اس نے وہ سم میں ایس ڈھونڈ لیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات صحیح ہے، لیکن شاید وہ ٹیوزڈے کے اندر ایس ہے تو اس وجہ سے وہ اس کو ڈھونڈ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ 327 میں سم میں ایکچولی فارمولے کے اندر ایس ہے تو وہ اس کو ڈھونڈ رہا ہے. ٹھیک ہے،
تو اس طریقے سے اس کو تھوڑا ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ فائنڈ اینڈ ریپلیس بہت زبردست کام کی چیز ہے. میں اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ اس کو ذرا پورا سرچ کریں. اسی طرح کمنٹس کیسے ایڈ کرتے ہیں، اور پھر ایک چیز ہوتی ہے کوئک انالیسس. چلے کوئک انالیسس کے لیے ادھر دیکھیں ذرا. سپوز کہ میں ادھر یہ ڈیٹا تھوڑا سا ذرا یہ دیکھیں، یہ دو، یہ بس صرف ایک چھوٹا سا پورشن میں الگ کر لیتا ہوں، کنٹرول سی، اور یہ میں اس کی انالیسس کرنا چاہتا ہوں. یہ اور یہ دیکھیں، یہ آپ نے اس ایریا کو سلیکٹ کیا، اور ایکسل میں ایک آپشن ہے جب آپ اسکیپ، اچھا ایکسل میں آپشن یہ ہے کہ آپ نے یہ ڈیٹا سلیکٹ کر لیا، اور یہاں یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کوئک انالیسس ہے. کنٹرول کیو سے بھی ہو جاتا ہے. ڈیٹا بس سلیکٹ کر لیں اور اس کو پریس کر لیں. آپ کیا چاہتے ہیں، اس کی فارمیٹنگ کرنا چاہتے ہیں، چارٹس، ٹوٹلز، ٹیبل، کیا کرنا؟ بالفرض میں کہتا ہوں چارٹس مجھے بتا دیں. اچھا دنیا جہاں کے چارٹس ہیں، آپ کو کون سا چارٹ چاہیے؟ ٹھیک ہے نا. تو اور یہ دیکھیں میں مختلف چارٹس دیکھ رہا ہوں. یہ ٹھیک ہے نا، سمری ہے، یہ ذرا کلسٹر سا ہے، اور یہ ذرا سمری ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کیا ہے، مزہ ہے ایک دم سے وہ چارٹ آ گیا. ٹھیک ہے نا، کہ اس میں افریقہ کے کتنے ممالک ہیں، اس میں ایشیا کے کتنے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور ایک دم سے چارٹ آ گیا. یہ ویسے اس نے ایک الگ شیٹ ایڈ کر دی، اور اس میں یہ انفارمیشن کاؤنٹ آف اماؤنٹ، یہ اس نے اس کو کاؤنٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے نا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ ٹاسک پین بھی آ گیا ہے، جس پہ آپ مزید باتیں ایڈ کر سکتے ہیں. تو کوئک انالیسس بھی زبردست کام کی چیز ہے. ٹھیک ہے، ڈیلیٹ. اور میں جسٹ آج یہ انٹروڈکشن دے دوں، انشاءاللہ ان میں سے کئی چیزوں کی طرح بار بار پھر بھی آئیں گے، لیکن فی الحال میں اپنا یہ انٹروڈکشن کا کام کچھ بتا دوں کہ آپ ایکسل میں کیا کچھ ہو سکتا ہے. کوئک انالیسس بھی آپ نے دیکھ لیا. آپ مختلف شیٹس میں نے آپ کو بتایا ایکسل میں نئی شیٹس بنائی جا سکتی ہیں. ایکسل میں سینکڑوں شیٹس ہو سکتی ہیں، شیٹس ایڈ ہو سکتی ہیں، ہائڈ اینڈ ہائڈ ہو سکتی ہیں، کاپی وغیرہ ہو سکتی ہیں. یہ چیزیں آپ ایکسپلور کریں، اور اس کے لیے میں نے آپ کے لیے ویڈیو بھی شیئر کی ہوئی ہے. چونکہ اب اتنی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ہو گئی ہے، اور ہوپ فلی اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ شیٹس ایڈ کس طرح کرتے ہیں. رینیم وغیرہ تھوڑا بہت میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ باقی آپ ایک شیٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بالفرض میں یہ شیٹ ہے، اور اس پہ رائٹ کر کے موو اور کاپی کر دیتا ہوں. چلے اس کو موو کر دیں. کہاں لے جانی ہے جی؟ بالفرض میرے پاس ایک اور بک ہے، وہ سیمپل فائل ہے، اس میں لے جانا ہے، اور شیٹ 1 سے بیفور شیٹ 1 یا موو ٹو اینڈ کرنا ہے. یہ دیکھیں، یہ ادھر ایک اور فائل اوپن ہے، ادھر میں لانا چاہتا ہوں، اور اوکے، اور اس کو صرف کاپی بنا ادھر بھی رکھنا ہے، ادھر بھی لے جانا ہے. اوکے کر دیں. آپ غور کر رہے ہیں، یہ آپ کے پاس سیمپل فائل میں یہ آ گیا ہے، اور اوریجنل میں یہ ویسے ہی موجود ہے. تو آپ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو بھی کر سکتے ہیں، کاپی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو شیٹس کے ساتھ بڑا زبردست آپ یہ اس کے ساتھ کافی کچھ کر سکتے ہیں. باقی اس کو سیو کیسے کرتے ہیں، اوپننگ ورک بک یہ ڈسکس ہو گیا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو میں نے نہیں بتائیں، جیسے سپلٹنگ ورک شیٹ انٹو پینز یا فریزنگ پینز، یہ کیا بلا ہے. چلے ایک آدمی بتا دیتا ہوں، سارا بتانا میں نہیں چاہتا. میں کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ خود جا کے یہ ویڈیوز دیکھیں. چلے اس کو بالفرض آپ یہاں پر رکھیں. ابھی دیکھیں، پہلے آپ یہ دیکھیں، اگر آپ نیچے آتے ہیں تو دیکھیں وہ ساتھ ساتھ غائب ہو رہا ہے. لیکن یہ ٹاپ کی رو ہے، اہم رو ہے، میں چاہتا ہوں یہ غائب نہ ہو. تو میں کیا کرتا ہوں، چلے اسی رو میں نے یہاں پر رکھ دیا. اور ویو میں آپ چلے جائیں،
اور یہاں پر آپ فری اسپیس میں، ٹھیک ہے نا، کیپ روز اینڈ کالم ویزیبل وائل دا ریسٹ، ٹھیک ہے نا، ٹاپ روز، یہ ٹاپ، یہ چندے کرو، اس پہ میں کلک کر دیتا ہوں. اچھا اس نے ٹاپ کی ایک رو کر دی ہے، ٹھیک ہے، یہ ذرا اچھا نہیں ہوا کیونکہ لیکن بائی ڈیفالٹ تو ہمارا آپ پہلی رو خالی نہیں چھوڑیں گے. کنٹرول زیڈ کر دیتا ہوں. او نو، یہ انفری اسپین کر لیتے ہیں، انفری اسپینس. اچھا یہ اگر آپ بالفرض، چلے میں اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، کنٹرول سی اور ہم ایک اور شیٹ میں لے جاتے ہیں اور بالکل یہاں رکھ لیتے ہیں. چلے پیسپیشن میں جا کے پہلے تو کالم وڈتھ پہ، تاکہ کالم وڈتھ اس طرح آ جائے، اور اس کے بعد ہم یہاں پیسٹ کر لیتے ہیں، کنٹرول وی کر لیتے ہیں. اچھا اب میں اس ٹاپ رو کو میں روکنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں کیسے ٹاپ رو کو میں روک دیا، ٹھیک ہے. اب ذرا دیکھیں کیا ہوگا. یہ اب غور کر رہے ہیں، یہ ہیڈر کالم اب ایک جگہ رہتا ہے، یہ ہلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اس طرح کے کام بھی ایکسل میں کر سکتے ہیں. یہ میں نے فل ڈیٹیل اس کی نہیں بتائی، اس میں اور کئی چیزیں ہیں، لیکن اس کے لیے میں نے آپ کو لنک ایڈ کر دیا ہے، پلیز اس کو ذرا دیکھیے گا. یہ بتا دینے کے بعد ہمارے پاس ایکسل میں ایک اور چیز آتی ہے، اور وہ ہے یہ ایک دوسرا ٹاپک ہے ایکسل ایسینشلز. اس کے لیے بھی میں نے ایک ایڈریس دیا ہوا ہے، آپ اس پر جا سکتے ہیں. ایکسل ایسینشلز یہ کچھ تو بالکل بیسکس بات تھیں، لیکن یہ کچھ اور ضروری باتیں ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنی ہیں. اب انٹروڈکشن ٹو ایکسل ٹیبل. سب سے پہلے تو آپ کو اسی پہ حیرت ہوگی کہ ایکسل تو ہے ہی ٹیبل، یا ٹیبل ایکسل ٹیبل. ایکسل کچھ ہم روٹین میں لوگ ایکسل میں طرح طرح کے ٹیبل بناتے ہیں، لیکن اگر آپ ایکسل سے کہیں بعض ٹیبلز کے میرے بعض ٹیبلز اس فارمیٹ میں کر دو جو ایکسل کو خود پسند ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. اصل میں یہ اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ کریٹنگ این ایکسل ٹیبل. چلیں یہ آپ کا ڈیٹا ہے، سپوز یہ والا نہیں، یہ والا اسکیپ. یہ ڈیٹا آپ نے لکھا ہے اور ذرا بے ترتیبی سے بھی لکھا ہے، ایک رو ادھر خالی چھوڑ دیا، ایک ادھر، خیر ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ڈیٹا باقی سارا اکٹھا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا ٹیبل ہے. چلیں اس ٹیبل میں کہیں کلک کر لیں، اس ٹیبل میں کہیں کلک کر لیں، اور آپ آئیں ہوم میں، نہیں آپ آئیں انسرٹ میں اور اس ٹیبل پہ کلک کر لیں. ویسے اس کے ساتھ شارٹ کٹ کی آ رہی ہے، کنٹرول ٹی، ٹیبل، ٹھیک ہے. اگر اب میں کنٹرول ٹی بھی کر لیتا تو یہی کام ہوتا ہے. بہرحال انسرٹ اور ٹیبل پہ آپ کلک کریں، اور یہ اس نے وہ سارا سلیکٹ کر دیا کہ، اور ساتھ ہی ایک ڈائلاگ باکس آ گیا، ٹھیک ہے نا. کہتے یہی رینج ہے، ٹھیک ہے نا، B2 سے شروع کر کے اور F22 تک. یہ دیکھیں یہ جگہ B2 ہے اور یہ جگہ ہے F22 تک. یہ دیکھیں نا 22، اور یہ دیکھیں F. تو B2 سے F22 تک یہی جگہ ہے. ہاں بالکل ہے. اور اس ٹیبل میں ہیڈر ہیں، ہیڈر روز ہے نا، اس میں ہیڈرز موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. بالفرض سیل ریپریزنٹیٹیو کا نام، اور یہ نام تو نیچے شروع ہوئے ہیں، یہ تو ہیڈنگ ہے، ٹھیک ہے. تو ہیڈر روز میرے پاس موجود ہے، بالکل ہے. تو جب یہ ہو جائے تو جسٹ اوکے پریس کر دیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے. پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں کہ ایکسل نے ایک اور ٹیبل ٹول کر کے اور ایک اور ڈیزائن ٹول کا ایک اور یعنی ٹیب ایڈ کر دیا آپ کے لیے. یہ ٹیب ویسے نظر نہیں آتا. دیکھیں میں باہر کلک کر رہا ہوں، باہر کلک کروں تو وہ غائب ہو جاتا ہے، اس کے اندر کلک کروں تو وہ دوبارہ آ جاتا ہے، کیونکہ اب ایکسل کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک ایکسل ٹیبل ہے، ٹھیک ہے. اس ٹیبل میں بہت ساری فنکشنلٹی وہ ایکسل نے بائی ڈیفالٹ خود سے ایڈ کر دی ہے، اور بہت ساری فنکشنلٹی. بالفرض ایک تو آپ اس نے اس ٹیبل کا نام دیکھ دیا ٹیبل 1، آپ چاہیں تو اس کو چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بالفرض آپ اس کا نام رکھ سکتے ہیں سیلز ڈیٹا، سیلز ڈیٹا، یہ آپ نے اس کا نام رکھ دیا، ٹھیک ہے نا. یہ اس ٹیبل کا نام ہو گیا.
اس کے بعد اب آپ اس ٹیبل کو پر بہت سارے کام کر سکتے ہیں بالفرض. کچھ تو اس ٹیبل کی پراپرٹیز ہیں، اس کو ریسائز وغیرہ کرنے ہیں، اس پہ مختلف ٹولز ہیں. یہ سلائسر کا میں ابھی بتاتا ہوں. اس میں کچھ ایکسٹرنل ایکسپورٹ، اگر اس ٹیبل کو کسی اور جگہ پر ایکسپورٹ کرنا ہو تو اس کی باتیں ہیں. لیکن اس کے بعد یہ جگہ فی الحال زیادہ اہم ہے. میں اکثر ایکسپورٹ وغیرہ ذرا کم ہی کرتا ہوں. یہ جگہ میں اکثر ایکسل ہی کے اندر رہ کر کھیلتا رہتا ہوں، یا ورڈ وغیرہ میں لے جاتا ہوں کاپی پیسٹ سے. اب آپ یہ دیکھیں، یہ اس کے ہیڈر رو ہے. اگر میں ادھر کلک کروں، ہیڈر رو ابھی نظر آ رہی ہے. اگر میں کلک کروں یہ غائب ہو جائے گی، میں پھر کلک کروں یہ آ جائے گی. ٹھیک ہے، ایک بات. اچھا، ہیڈر رو کے ساتھ اس نے ایک اور چیز کر دی، چھوٹے چھوٹے سے اس نے یہ اس کو فلٹر بٹن کہتے ہیں ایڈ کر دیے. میں یہ کروں تو یہ ختم ہو جائیں گے، میں یہ کروں یہ آ جائیں گے. یعنی فلٹر بٹن کا کیا کام ہے، ذرا ادھر دیکھیں. فلٹر بٹن میں ریجن پہ کلک کرتا ہوں اور میں سلیکٹ آل ختم کر کے میں اس کو کہتا ہوں صرف ایشیا والے بتاؤ، اور آپ سمجھ آئی. اچھا جی، اس کو ختم کروں، میں کہوں کہ نہیں جی سلیکٹ آل کرو اور اوکے کروں، سارے آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اس میں اور بہت ساری فنکشنلٹی موجود ہوتی ہے، سارٹنگ وغیرہ کی اور بڑی کہانیاں موجود ہیں. تو اور بہت سارے فیسلٹیز آپ کو ایکسل ایڈ کر دیتا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ذرا یہ دیکھیں. اچھا، میں ٹیب کی پریس کرتا ہوں، کیا ہوتا ہے یہ غور کریں. یہ اس سے رینج کے اندر موو کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ آخری جگہ پر ٹیب پریس کریں یہاں پر تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اسی ٹیبل میں ایک اور رو ایڈ کرنا چاہتے ہیں. چلے ایڈ کر لیتے ہیں جی. بالفرض ہم خالد نام کی ایک رو ایڈ کر لیتے ہیں. اس کا 4115. اچھا، یہ سیل ڈیٹ ہے 52. ٹھیک ہے. یہ ویسے ڈیٹ جو ہے اس طرح کے آ رہی ہے، یہ ذرا پرابلم ہے. اس پہ ڈیٹ فارمیٹنگ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، یہ اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. اس کی میں ڈیٹ فارمیٹنگ کروا دیتا ہوں ابھی. خیر ہے. یہ بالفرض ایشیا کا ہے، یہ ایشیا کا ہے، اور اس کی 745 کی سیلز ہوئی ہے. اور اس کا سی آئی ڈی ہے، کسٹمر آئی ڈی ہے، کسٹمر آئی ڈی ڈیش 50 ہے. چلیں جی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک رو مزید ایڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ اس میں چاہیں تو یہ بینڈڈ روز ختم بینڈڈ روز، یہ بینڈڈ روز آپ دیکھ رہے ہیں ایک بینڈز ہیں، اور جس کی وجہ سے اس کو پڑھنا بڑا آسان ہے. آپ چاہیں بینڈڈ روز کے بجائے یہ بینڈڈ روز ختم کر سکتے ہیں، پھر لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بینڈڈ روز ختم ہو گئی. بینڈڈ کالم بھی بن سکتے ہیں. یہ دیکھیں، بینڈڈ کالم ہو سکتے ہیں، بینڈڈ روز ہو سکتے ہیں. ویسے بینڈڈ روز زیادہ عام ہے. ٹھیک ہے. پہلا کالم کو آپ بولڈ کرنا چاہتے ہیں، یہ دیکھیں. لاسٹ کالم کو بولڈ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ایک نیچے ٹوٹل کی رو ایڈ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے لیے ویڈیو دیکھیں اور اس کی ڈیٹیل معلوم کریں. اس میں یہاں پر بات ختم نہیں ہو جاتی مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اور بڑی کہانیاں ہیں اس میں. ٹھیک ہے. بہت ساری کہانیاں میں جس طرح ایکسل ٹیبل کے فیچرز ہیں، خاص طور پہ یہ اسٹرکچرڈ ریفرنسز ہے اور ٹیبل سلائسرز تو میں بتا رہا ہوں، لیکن اسٹرکچرڈ ریفرنسز میں ابھی نہیں بتا رہا کیونکہ اب بہت سارے فارمولے آپ نے نہیں پڑھے، تو اس وجہ سے میں بعض چیزیں صحیح طور پہ نہیں بتا پا رہا. لیکن اگر آپ اس کم از کم آپ کے پاس سورس موجود ہے، کچھ عرصے بعد آپ دوبارہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. پھر اچھا سلائسر پہلے بتا دوں، ٹیبل سلائسرز. اچھا جی، اس ٹیبل سلائسر میں یہ جگہ ہے جی، انسرٹ سلائسر. اچھا جی، کس چیز پر سلائسر؟ ابھی آپ کو سمجھ آ جائے کہ سلائسر کیا بلا ہے. چلے میں ریجن کو سلیکٹ کر لیتا ہوں کہ مجھے ریجن پہ سلائسر چاہیے. اوکے، کہ ریجن کا سلائسر کیا ہے. ابھی وہ بتا رہے کہ ریجن میں میرے پاس یہ مختلف ریجن ہے، افریقہ ہے، ایشیا، یورپ ہے، یو ایس ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں. اچھا جی، ریجن کا سلائسر یہ ہے. میں اس کو افریقہ پہ کلک کر لیتا ہوں. یہ آپ غور کریں کیا ہو گیا ہے. میں ایشیا پہ کلک کر لیتا ہوں، میں یورپ پہ کلک کر لیتا ہوں، میں یو ایس پہ کلک کر لیتا ہوں. کیا ہے، اچھا لگ رہا ہے کتنی آسانی سے آپ کو سمری جنریٹ ہو رہی ہے. اور اگر میں اس طرح کلک کر کے
سوری ادھر کلک کر کے کلک کر دوں تو سارے دوبارہ واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اس طرح کے سلائسر, اور اس پہ کئی بار کلک کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دوں تو یہ سلائسر ختم ہو جائے گا. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ ٹیبل سلائسر کیا بلا ہے اور اس میں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. پھر آپ کے پاس آٹو فل وغیرہ, میں نے تھوڑا بہت کسٹم لیسڈ آٹو فل اور فلیش, اس کے لیے میں چاہوں گا آپ یہ ویڈیو دیکھیں. تھوڑا بہت آٹو فل میں نے آلریڈی بتا دیا ہے, آلریڈی میں تھوڑا بہت آٹو فل آپ کو یہاں بتا دیا ہے, لیکن یہاں پر بات ختم نہیں ہو جاتی, اور بہت کچھ آٹو فل میں موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس کو اس ویڈیو کی مدد سے ایکسپلور کریں. ٹھیک ہے, اور اسی طرح نمبر فارمیٹنگ میں بھی تھوڑا بہت میں نے بتا دیا ہے. ایک اہم نمبر فارمیٹنگ جو ابھی مجھ سے رہ گئی ہے وہ میں دوبارہ کر لیتا ہوں. یہ ڈیٹ فارمیٹنگ ہے, یہ دیکھیں اس کو ڈیٹ فارمیٹنگ. چلے جی اس کو اس طرح کر لیتے کہ ہوم میں آ کے اور اس کو ڈیٹ میں, یہ جنرل کے بجائے اس کو ڈیٹ میں کر دیتے ہیں. ڈیٹ کیا ہے, شارٹ ڈیٹ, لانگ ڈیٹ, کون سا والا اچھا ہے, چلے شارٹ ڈیٹ اچھا, یہ ڈیٹس میں کنورٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ اس طریقے سے آپ نمبر فارمیٹ, اور بھی طریقے ہیں اس کے. مجھے ویسے زیادہ اچھا اس کا یہ, آپ اس پہ رائٹ کلک کریں اور رائٹ کلک کریں اور یہ ہے فارمیٹ سیلز, اور نمبر میں چلے جائیں اور وہاں پر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ڈیٹ ہے. بیسیکلی یہ تو ڈیٹ ہے. ڈیٹ میں آپ کو کون سا پسند ہے, یہ اسٹائل, یہ لانگ ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اسٹائل, یہ آپ ادھر آتے جائیں. سپوز آپ کو پتا ہو کہ آپ کہتے ہیں مجھے یہ اسٹائل پسند ہے, یہ والا, تو اس پہ سلیکٹ کر کے اوکے کر دیں, یہ اس اسٹائل میں آ جائے گا. تو بہرحال ڈیئر اسٹوڈنٹ, آپ دنیا جہاں کے آپشنز ہیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے نا, میں نے اس سب کچھ کے باوجود آپ کو اتنا کچھ اس میں پڑھایا ہے. میں خود تسلیم کرتا ہوں میں نے سارا نہیں پڑھایا, کیونکہ ایکسل ایک بہت بڑی دنیا کا نام ہے. لیکن میں انشاءاللہ اگر میں اتنا بھی کر پایا ہوں کہ میں نے آپ کی کچھ کیوریسٹی ڈیولپ کر دی, آپ کا شوق ڈیولپ کر دیا ایکسل کے لیے, تو میں سمجھوں گا کہ میں نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. کیونکہ پہلے ہی کلاس میں اتنی کیوریسٹی ڈیولپ کر دینا کہ لڑکے کو شوق پیدا ہو جائے, وہ ایکسل کو سیکھے. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو نیٹ پہ اس کے سورسز بتا دیے ہیں, تو ہوپ فلی آپ اس کو دیکھیں گے اور اس کو خود ٹرائی کریں گے اور ایکسل کو اچھا سیکھیں گے. کیونکہ فیوچر میں نے آپ کو بالکل شروع میں بتا دیا کہ یہ بہت اہم سافٹ ویئر ہے, اور کمپیوٹر کی سیل ڈبل ہو گئی تھی جب یہ سافٹ ویئر, اور بزنس ایریا میں اس کی سیل ڈبل ہو گئی تھی بزنس پرپسز کے لیے. ٹھیک ہے, صحیح بات یہ ہے کہ بزنس آفیسز میں اگر کمپیوٹر آیا ہے اور بڑی مقدار میں آیا ہے تو وہ اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئرس کی وجہ سے آیا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ اس کی قدر کریں گے اور اس سافٹ ویئر کو اچھا سیکھیں گے. میرے خیال میں اب بس اتنا کافی ہے. سیو کر لوں, چلو سیو کر دو. ٹھیک ہے نا, اس کو تو سیو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہ ویڈیو اب تقریباً بن گئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی تھا. انشاءاللہ اگلے کسی کلاس میں اس ایکسل کے فارمولے پہ بات کروں گا, کیونکہ ایکسل کے صحیح پاور اس کے فارمولے ہیں. تو انشاءاللہ پھر ہم اس پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ, اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.